سامعین، یہ آواز غلام علی کی ہے۔ غلام علی کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، پاکستان کے مشہور غزل گانے والے ہیں۔ غلام علی صاحب کی ملاقات آج ہم آپ سے کرا رہے ہیں۔ غلام علی صاحب، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں پیدائش ہوئی جی۔ تو سیالکوٹ میں آپ کے والد وہاں تھے، وہ آپ کو لے کر قصور گھرانے سے جیسے آپ کا جو تعلق ہوا موسیقی سیکھنے سے متعلق، تو اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کے والد جو تھے وہ موسیقی میں شغف رکھتے تھے پہلے سے؟ وہ موسیقی سے بہت سمجھ تھی بہت۔ اچھا، پہلے وہ سارنگی بجاتے تھے، اچھا، ہارمونیم بجاتے تھے، جی جی، تھوڑا گا بھی لیتے تھے، اچھا، مگر ان کو مگر بحث قصور سارنگی کی گائکی نواز سے بڑا لگاؤ تھا۔ تو اصل میں وہ سارنگی نواز تھے، ہاں خود جی، گانے کا شوق تھا، جی، تو جو خود وہ شوق پورا نہ کر پائے تو اس لیے بیٹے کو انہوں نے گانا سکھایا۔ یہ تھوڑا کچھ قدرت کی طرف سے عطیہ تھا۔ جی، بچپن ہی میں گاتا تھا جی، جب مجھے سمجھ نہیں تھی گانے کی، اچھا، تو اسکول ٹائم میں جی جی میں جب جاتا تھا وہاں اسکول، تو صبح وہ جو دعا مانگتے ہیں نا جی، جی نعت پڑھتا تھا میں۔ جی جی جی، تو ماسٹر بڑے مہربان تھے، انہوں نے مجھ پر آرڈر لگا دیا کہ تو نے صبح آ کر دعا پہلے تم کہا کرو۔ اچھا، تو ان کو میری آواز بڑی اچھی لگتی تھی، تو یہ کچھ قدرت کی طرف سے عطیہ تھا۔ تو میرے والد محترم نے بھی یہ سوچا کہ ہاں میں تو اتنا اس کو ریاضت کر نہیں سکا، جی جی، لہذا میں اس کو ضرور گانا سکھاؤں گا۔ اچھا، تو انہوں نے کس گھرانے کا شاگرد آپ کو کرایا؟ جی، قصور والوں کا جی، استاد بڑے غلام علی خان صاحب، اچھا، خدا ان کو غریق کے رحمت کرے۔ تو ان کا گانا مجھے سنوایا لاہور جا کر کے، اچھا، وہ مجھے لے گیا لاہور کی کسی محفل میں آپ نے سنا؟ ہاں جی، وہ اکثر اپنی بیٹھک پہ ریاض کرتے تھے۔ جی جی، پھر محفلوں میں بھی ایک دو محفلیں بھی سنی بچپن میں، جی جی، ایسے ریاض کرتے ہوئے ان کو سنا۔ وہ ریاض ایسا کرتے تھے جی کہ جیسے محفلوں میں بھی نہیں لوگ گاتے۔ جی جی جی، ہاں جی، ان کا میں نے ان کا ریاض سنا، جی، تو میں ابھی میرا خیال میں 10-11 برس کا تھا، اچھا، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی گانے کی، مگر ان کا اثر ایسا ہوا ان کی موسیقی کا مجھ پر، ان کے گانے کا، ان کی گائکی کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں اس کے بعد کسی کی موسیقی سن ہی نہیں سکا، اور مجھے پسند ہی نہیں آئی۔ تو یہ فرمائیے کہ آپ نے بڑے غلام علی خان صاحب کو جو سنا ہوگا تو وہ تو زیادہ تر کلاسیکل گاتے تھے، خیال گاتے تھے، جی جی، تو آپ نے تو اپنے لیے غزلیں پسند کی؟ ہاں نہیں جی، وہ خیال تو گاتے تھے جی، لیکن ان کے خیال میں اتنا وہ رچاؤ تھا، جی، اتنا سر تھا، اتنا سوز تھا کہ ہمیں نہ سمجھو کو بھی سمجھ آتی تھی۔ ہاں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ ویسے وہ غزل بھی گاتے تھے، ٹھمری بھی گاتے تھے۔ جی ہاں، ٹھمری گاتے تھے، ٹھمری میں نے سنی ہے، دادرا بھی سنا ہے۔ تو ویسے یہ آپ کے گلے میں کہیں کہیں بڑے غلام علی صاحب کی جگہ کسی حد تک برکت علی خان صاحب کی مرکیاں اور شرطیاں نظر آتی ہیں۔ جب میں نے بچپن میں سنا استاد بڑے غلام علی خان صاحب کو، جی، تو وہاں برکت علی خان بھی تھے۔ پھر جب میں نے ان کو سنا نا، جی، تو غزل میرا میں لائٹ موسیقی کو بڑا پسند کرتا تھا، تو جب میں آسان لگتی، ہاں آسان لگتی، بڑا کلاسیکل تو بڑی ریاضت کا کام ہے۔ تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے، شاگردی میری بڑے خان صاحب سے کروا لیں، ٹھیک ہے، مگر میں رہوں گا برکت علی خان صاحب کے پاس، ان سے سیکھوں گا۔ ہاں جی، تو آپ نے برکت علی خان صاحب سے سیکھا؟ ہاں جی، میری شاگردی استاد بڑے غلام علی خان سے ہوئی جی، اور انہوں نے میرا ہاتھ برکت علی خان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، لو بھائی ان کو بتانا ہے، یہ بچہ ہے۔ پھر آپ نے سیکھنا شروع کیا؟ ہاں جی، اب میں ان سے سیکھنا شروع کیا۔ ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی شاید دلچسپی کا باعث ہو کہ ہر فن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دور سے بڑا آسان لگتا ہے۔ جی جی، بالکل، کسی بھی فن کو لے لیں، شعر کہنا لے لیں، ایکٹنگ لے لیں، گانا لے لیں، بالکل۔ تو جب آپ نے پہلی دفعہ سنا اس وقت بھی آپ گاتے تھے، شوق تھا، آپ جیسے بتا رہے ہیں، جب آپ نے سیکھنا شروع کیا تو وہ نہیں آسان لگا یا کچھ؟ جب میں نے سنا استاد برکت علی خان صاحب، جی جی، تو وہ کچھ ایسے انداز سے گاتے تھے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ بڑا آسان ہے، یہ بڑا جلدی آ جائے گا، یعنی اتنا ایزی گاتے تھے وہ۔ تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں کروں گا، ان سے سیکھوں گا اور ایسا ہی گاؤں گا۔ لیکن جب میں سیکھنے لگا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک پہاڑ مجھ پر گر پڑا ہے اور میرے گلے سے وہ ادا نہیں ہوتی تھی وہ جگہ۔ بڑی میں نے کوشش کی، آخر تھوڑا بہت ذہین تھا، قدرت کی طرف سے بھی یہ گلا بھی ٹھیک تھا،
اور میں بڑوں کی دعائیں تھیں بس جی، آپ چاہتے تھے. بڑا مشکل مجھے لگا. پھر میں نے آہستہ آہستہ ان سے ڈر کے علیحدہ ریاض کر کے سامنے بیٹھ کے سن کے یہ کچھ تھوڑا بہت مجھے تو اب بھی نہیں آتا جیسا وہ گاتے تھے. میں تو ایک روپے میں سے پیسہ بھی نہیں گاتا, مگر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انداز ہے آپ میں. بالکل بالکل یقینی غزل میں یہ ان کی دعائیں ہیں جی. اچھا خان صاحب دادرے اور ٹھمریاں بھی گایا کرتے تھے. ہاں جی بالکل. تو دادرے اور ٹھمری آپ گاتے ہیں, کچھ شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی میں نے سیکھی ہیں باقاعدہ. تو دادرے کا تو کوئی ریکارڈ آپ کا اب تک نہیں بنا نہ ویسے ہمیں ہاں جی ہمارے یہاں براڈ کاسٹ بھی کم ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں نے ویسے گایا ہے. اچھا کانفرنس میں گایا ہے. تو میں اگلا سوال کرنے سے پہلے یہ نہ ہو جائے کہ تھوڑا سا دادرا آپ ضرور سناتا ہوں جی. میں پہاڑی کا دادرا سناتا ہوں ضرور. مار ڈالا نظریہ ملائی کے ہے, مار ڈالا نظریہ ملائی کے, مار ڈالا تیری گلی کے 100 پھیرے, تیری گلی کے 100 پھیرے, ہمار ڈالا صورتیاں دکھائی کے, مار ڈالا اور نظریہ ملائی کے, مار ڈالا نظریہ ملائی کے, مار ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا صاحب تو اب یہ فرمائیے کہ خان صاحب سے کتنے دن آپ نے سیکھا؟ دن نہیں جی, مہینے بھی نہیں بلکہ سال. کتنے سال؟ تقریباً 11-12 برس میں ان کے پاس رہا. اچھا ماسٹر جب اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے یا انہیں بتاتا ہے تو کبھی غصے بھی ہوتا ہے. بالکل جی. تو کبھی کوئی واقعہ آپ کو ایسا یاد ہے جب خان صاحب آپ پر غصے ہوئے ہوں؟ بتاتے ہوئے تو غصہ نہیں ہوئے مجھ سے. اچھا. بلکہ ایک دفعہ میں نے سن 60 میں جی میں نے عرض کیا خان صاحب میں پروگرام, بچپن میں شوق ہوتا ہے کہ ریڈیو پروگرام کروں, یہ کروں وہ کروں. اب تو اتنا شوق نہیں ہے, اس وقت بہت تھا. اس وقت بڑا شوق تھا کہ ریڈیو پروگرام کروں. تو میں نے خان صاحب سے ایسے جھجکتے ہوئے کہا کہ خان صاحب آپ اگر اجازت دیں تو میں ریڈیو پروگرام شروع کر دوں. انہوں نے مجھے غصے سے کہا ارے چپ رہو, ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تم وہاں جا کر کے ہمارے گانے کو صحیح طرح گا سکو. تو پھر میں چپ ہو گیا. کتنے دن ہو چکے تھے آپ کو سیکھتے ہوئے اس وقت؟ مجھے میرا خیال میں 6-7-8 برس ہو چکے تھے. اچھا تو پھر 10 برس ہو چکے تھے. 10 برس. ہاں جی. تو آپ نے پہلا پروگرام کب کیا ریڈیو سے؟ پہلا پروگرام میں نے 61 میں کیا ہے جی. سن 61 میں جی. یعنی تقریباً 1 سال ہی بعد آپ نے پروگرام کیا. تو سب سے پہلے آپ نے کسی محفل میں گایا؟ خان صاحب نے خود آپ کو گوانا شروع کیا محفلوں میں یا کیا ہوا, کس طرح آپ ریڈیو تک پہنچے؟ ہاں جی ایک مرتبہ مجھے خان صاحب نے خود آرڈر دیا تھا کہ گاؤ بیٹے کسی محفل کہیں. ہاں کہیں پشاور سے آگے ایک ریاست دیر ہے جی, وہاں گئے. دیر ریاست. ہاں جی وہاں گئے تھے تو خان صاحب کے ساتھ میں گیا جی. تو ان لوگوں نے مجھے تھوڑا سنا ہوا تھا, انہوں نے بڑی ضد کی. اصرار کرتے رہے. ہاں جی اصرار کرتے رہے. تو خان صاحب نے کہا نہیں بیٹے گاؤ, میں جو کہہ رہا ہوں. میں نے 1-2 دفعہ انکار کیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اب ان کے سامنے اتنی دفعہ انکار کرنا بھی جرم ہے. تو میں نے خیر خان صاحب نے کہا تو میں گانا شروع کر دیا اور میری آواز کانپنے لگی. وہ ایسے لرز رہی تھی, یعنی ایسے کر رہی تھی, حالانکہ آواز کو کھڑا ہونا چاہیے. تو وہ مجھے حوصلہ دیتے بیٹے نہیں آرام سے گاؤ, خیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ اب بالکل مطمئن ہو کر گائیں. خیر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, پھر تھوڑا بہت کچھ ٹھیک ہوا. تو بس وہ
ان کے سامنے ایک دفعہ گایا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹے تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد پھر 6 مہینے 7 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب پروگرام کرو. اچھا میں ریڈیو پہ پروگرام کیا، میں ان کے سامنے آپ نے پروگرام شروع کر دیے تھے. غزل جب آپ اپنے لیے کوئی سلیکٹ کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں تو اس کی دھن آپ خود بناتے ہیں یا کمپوزر دوسرا؟ ہاں جی، اکثر میری دھنیں زیادہ اپنی ہیں. ویسے اور کمپوزروں کی بھی میں گاتا ہوں. تو غزل گاتے ہوئے آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں سروں کی لگاوٹ میں؟ غزل گاتے ہوئے مجھے سب سے زیادہ تو الفاظ کا خیال ہوتا ہے. اچھا. کہ یہ الفاظ پہلے میں کسی بھی آپ جیسے لوگوں سے وہ پڑھ لیتا ہوں یا مقصد پوچھ لیتا ہوں جس کا مقصد نہ آئے. جی جی. تو غزل کو موڈ اس کا سمجھتا ہوں پہلے کہ اس کا موڈ کیا ہے، شاعر نے کس موضوع پر لکھی ہے، یہ کیا ہے ماحول ہے. اگر ایک جیسی ہے ساری غزل یا اس کا علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے تو پھر وہ جانچتا ہوں کہ اس کو سر کیسے لگانے چاہیے، جیسے کوئی کیسے استعمال کرنا چاہیے. اس وقت آپ نمونے کے طور پہ ہمیں. ہاں جی، میں یہ ایک مشہور غزل ہے میں نے کافی عرصہ پہلے گائی ہے. جی جی. 5-6-7 برس پہلے احمد ندیم قاسمی کی غزل جی وہ میں عرض کرتا ہوں. شام کو صبح ہے چمن یاد آئے، شام کو صبح ہے چمن یاد آئے، کس کی خوشبو بدن یاد آئے، شام کو صبح ہے چمن یاد آئے. آگے اس کا انترا ہے. چاند جب دور افق میں ڈوبا تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی. اب دور اور ڈوبا اس کے سر استعمال کیے ہیں. چاند جب دور افق میں ڈوبا چاند جب دور افق میں ڈوبا تیرے لہجے کی تھکن یاد آئے، کس کی خوشبو بدن یاد آئے، شام کو صبح ہے چمن یاد آئے. غلام علی صاحب شکریہ بہت. مہربانی.